حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی بیٹے کے لیے، دیگر انبیاء کے بارے میں بھی دعا منقول ہے بیٹے کے لیے۔ تو بیٹے کی تمنا کرنا سماج کے تفاخر کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے کہ بیٹے رہیں گے تو ہم شان سے رہیں گے، اور آج کے سماج میں بیٹوں کی تمنا کرنا گویا کہ سماجی دباؤ میں آ کر بھکاریوں کی تمنا کرنا ہے، چونکہ کل شادی ہونے کے بعد یہ سارے بیٹے بکاؤ مال بننے والے ہیں، اور ان کو بیس بنا کر ہی لڑکیوں کا خاندان اجاڑا جانے والا ہے، اور ان کا بسا بسایا ہوا گھر برباد کر کے اور اسے فروخت کر کے اپنے گھر بسانے کی تمنا کرنا ہے۔ تو دینی لحاظ سے یہ تمنا کرنا کہ بیٹا نصیب ہو جو ہمارا وارث بن سکے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ماضی میں یہ بھی چیز ثابت ہے کہ لڑکیوں کی کفالت کرنے کے لیے آدمی ایک دوسرے سے تسابق والا معاملہ کیا کرتے تھے کہ ہم کفالت کریں گے اس بچی کی، کیونکہ اس کی نسبت اب بیت المقدس سے جڑ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خدمت دین سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی خدمت کرنے کے لیے پبلک آگے آگے رہا کرتی تھی۔ اس پس منظر میں ہم آج کے موجودہ حالات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدمت دین کے لیے جو طبقہ جڑ جاتا ہے، چاہے وہ علماء کا ہو، چاہے وہ معلمات کا ہو، خواتین کا ہو، ان کی خدمت کا جذبہ ہماری عوام میں کتنا پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس ماضی کے عوام سے جو جہاں انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، ترقی کے اسباب نہیں تھے، گزارے کے اسباب بھی مشکل سے تھے، پھر بھی نسبت بیت المقدس سے جڑ گئی ہے، تو اس واسطے اس کی خدمت کے لیے قوم آگے آ کے لڑ رہی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں گی۔ اور حال یہ ہے کہ جب سے ایک مولانا نے فون کیا کہ ہماری مسجد میں ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے کمیٹی کی طرف سے، کیوں نہیں دی جا رہی ہے کہ تنخواہ اس وقت دی جا رہی تھی جب تک وقف بورڈ سے ائمہ مساجد اور مؤذنین کو ماہانہ جو 5,000 8,000 10,000 دیا جاتا تھا وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے مسجد کے احباب بھی چندہ کر کے تعاون کر کے دیتے تھے، اور جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو 2-4 سال کے بعد لوگوں کے چندے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو چندہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب 2-4 سال گزرنے کے بعد وہاں کی اس ایریے کی حکومت یا وقف بورڈ نے یہ تعاون بھی بند کر دیا، تو اب ادھر سے عوام کا دل مسجد کی خدمت سے کٹ گیا اور ادھر سے آنے والا سلسلہ بھی کٹ گیا۔ اب کمیٹی یہ کہہ رہی کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ چاہے رہیں فری میں یا چلے جائیں۔ اکابر کا جو نظریہ تھا کہ سرکاری تعاون نہ لیں، یہ کئی مفاسد پر مشتمل ہے۔ اب یہاں ان میں سے ایک مفسدہ صاف ظاہر ہو گیا کہ چند سالوں کے اس تسلسل سے عوام کا جو ربط مسجد کی خدمت سے متعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اثر نو شروع کرنا کسی کام کو، ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہوتی ہے، چونکہ اب لوگوں نے اپنے مصارف متعین کر چکے ہیں اور غلط مصرف طے کر چکے ہیں۔ اب وہاں سے ہٹا کر خدمت دین کے لیے صرف کرنے کی توجہ دلانا اور وہ قابو میں آنا، کہاں تک قابو میں آئے گا؟ تو اب امام مسجد کو استعفیٰ دے دیے اور پھر تجارت میں لگ گئے، آٹو چلانے لگ گئے، سبزی بیچنے لگ گئے، کپڑے کی دکان میں کام کر لیے۔ تو نتیجہ یہی ہوا کہ سرکاری تعاون کا نقصان آج نہ صحیح کل بہر صورت ظاہر ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی کہ کئی دیہاتوں کے ائمہ استعفیٰ دے کر آٹو چلانے اور سبزی بیچنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نظام اکابر کے ان نظریات اور اصول کی بنیاد پر ایسا منظم بنا ہے کہ جو اصول ہمارے اسلاف کے ذہن میں اللہ نے ڈالے تھے، ہم اس زمانے میں چونکہ گیا گزرا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم اسے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ ان کے وہ اصول وحی کا بدل ہو سکتے ہیں، ان کے وہ اصول وحی کا بدل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح کے الہامات والے اصول ان کے ذہن میں ڈالے۔ جب اکابر نے منع کیا کہ بھئی یہ چیزیں نہ لی جائیں، تو پھر وہ لوگ بھی جو ہماری ہی برادری کے تھے کہ پہلے سے ہی ہماری تنخواہیں کم ہیں، پھر اس پر بھی فتوی بازی ہو رہی ہے، دوسرے کوئی نئے مسائل نہیں ملے جس پر تحقیق کی جا سکے، یہی مسائل رہ گئے جس پر تحقیق کرنا باقی ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سڑک پہ ہو گئے، خدمت دین سے محروم ہو گئے۔ جب کوئی برادری اپنے سے ہی بدظن ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے کے حق میں کبھی وہ خیرخواہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کے لیے قوم کا آگے آنا
موجودہ قوم کے لیے ایک بڑی سبق کی بات ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ اور تنزلی کا دور اور کوئی ترقی والا دور نہیں تھا، پھر بھی جس کی نسبت مسجد سے جڑ جاتی ہے اس کی خدمت کے لیے آگے آتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ کروڑ پتی رہیں گے، آس پاس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اپنی اولاد کو لندن، یو کے، یو ایس، گلف میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، جاب کرنے کے لیے بھیجیں گے، بیٹیوں کے رشتے بھی ویسے ہی دیکھیں گے، جو یہاں سے نکاح ہو تو فوراً 20-15 دن کے بعد ہوا میں اڑ جائے اور کسی دوسرے دیش میں لے جا کے اسے پالے، ایسے رشتے دیکھنے تیار ہیں، لیکن مسجد کی خدمت اور تعاون کے لیے سب کے سب غریب بن جاتے ہیں۔ اس امت کے مالداروں کو دیکھنا ہو تو ان کی شادیاں دیکھیں، اور اس امت کی غریبی دیکھنا ہو تو ان کی مسجدیں دیکھیں۔ مسجدوں کی تنخواہیں وہی ہوں گی چونکہ غربت ہے، ہاں شادیاں مالدار کی بھاری بھاری ہوں گی، حتیٰ کہ غریب آدمی بھی نواب کی طرح شادی کرنا چاہے گا، غریب خاندان بھی، حتیٰ کہ مسجد کا مؤذن بھی جو گزارا مشکل ہے وہ بھی چندہ کرنے کے لیے نکلے گا، چونکہ 5 لاکھ سے کم میں شادی اس زمانے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری مسجد کے پاس جو بھیک مانگنے کے لیے خاتون آتی ہے، اس کی زبانی ہمارے ایک مولانا نے سنا کہ بھیک مانگنے کے لیے سیڑھیوں پہ بیٹھنے والی خاتون دوسری بھکارن سے یہ کہتی ہے کہ رشتہ ہوا میری بیٹی کا، 1.25 لاکھ کی گاڑی دے دیے ہیں اور 3 تولے سونا دینا باقی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ بھکاری بھی شادی اس معیار کی کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر خدمت دین کے لیے اس کا پیسہ لگنا اور پھر دینی کاموں میں اس کا جذبہ پیدا ہونا، یہ سب چیزیں تو نہ کے درجے میں ہوں گی۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔